اس وقت میں مخلصی کی تاریخ کی نویں کتاب کے موضوع پر مطالعہ کا جائزہ پیش کروں گا، اور اس کتاب کا عنوان ہے مہیب جلال کا بھید، خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق۔ اور اس مطالعے سے آپ کے پاس ایک عمومی جائزہ آ جائے گا کہ خیمہ اجتماع کی کیا اہمیت ہے اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے مخلصی کی راہ کس طرح پیدا ہوئی اور اس کا تعلق ہماری مخلصی سے ہے۔ بس مطالعہ کا عنوان ہے خیمہ اجتماع، مخلصی کی راہ۔ خروج 25 باب 8 اور 9 آیت پڑھیں گے۔ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ خدا نے موسیٰ کو اس وقت خیمہ اجتماع بنانے کے لیے ہدایت دی جب وہ 6 بار پہاڑ پر گیا۔ موسیٰ کو خدا سے باتیں کرنے کے لیے پہاڑ پر جانا پڑتا تھا، لیکن اس خیمہ اجتماع کے بعد خدا اپنے لوگوں کے درمیان اتر آیا، ان سے ملاقات کی، ان سے باتیں بھی کی۔ بس خدا نے کہا میں نیچے اتر آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے خیمہ اجتماع بنایا جائے، یعنی میرے رہنے کی جگہ ہو۔ خدا نے انہیں اپنے لیے ایک مقدس بنانے کے لیے کہا۔ مقدس کے لیے عبرانی لفظ مقدش ہے۔ قادش اور قدوش کا معنی ہے پاک یا پاکیزگی، تاکہ خدا سکونت پذیر ہو سکے۔ خدا نیچے آ کر ان کے درمیان رہ سکتا تھا۔ خیمہ اجتماع کے لیے عبرانی لفظ مشکن ہے۔ شاکن کا معنی ہے خیمہ لگانا، مقیم ہونے کے لیے، رہائش پذیر ہونا۔ رہائش پذیر ہونے کے لیے خیمہ لگانا، عارضی طور پر رہنے کے لیے خیمہ لگانا۔ مشکن کا معنی ہے رہنے کی جگہ۔ جب خدا کے رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، یہ شکائنہ جلال ہے، وہاں پر جلال اور پاکیزگی آ جاتی ہے۔ یہاں سے ہی لفظ شکائنہ نکلا ہے، اور یہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ سرپوش کے اوپر خیمہ اجتماع تھا تاکہ وہ اپنے لوگوں سے ملاقات کر سکے، ان سے باتیں کر سکے اور انہیں ہدایت اور رہنمائی دے سکے۔ خروج 29 باب 43 سے 46 آیت تک خدا فرماتا ہے کہ میں ان کے درمیان رہوں گا۔ اس کے لیے انہیں مقدس کر، اس جگہ کو پاک کر، یعنی ایک جگہ بنا کر اس کی تقدیس کر، یہ میرے رہنے کی جگہ ہو تاکہ میں ان کے درمیان آ کر رہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس وقت تک، یعنی زوال آدم سے لے کر بنی نوع انسان خدا کی حضوری میں آنے کے قابل نہ تھے، اور آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ زوال سے پہلے تو وہ خدا کے ساتھ رہتے تھے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے اور اس کے ساتھ گفت و شنید کرتے تھے، لیکن زوال کے بعد وہ خدا کی حضوری میں نہ جا سکے۔ لیکن یہاں خدا فرماتا ہے کہ میں ان کے درمیان آ کر رہوں گا، میں ان سے باتیں کروں گا۔ میری دعا ہے خدا ہمارے درمیان رہے۔ یہ مسیح کی آمد کا عکس ہے۔ جب یسوع مسیح آ کر اپنے لوگوں کے درمیان رہا اور ان سے کلام کیا، خدا نے یہ بھی کہا کہ جو نقشہ اور ہدایات تجھے دی گئی ہیں اس کے مطابق ہی بنانا، یعنی اسے خاص شکل و صورت دینا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں موجود خاکے کے مطابق بنانا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آئے گا، اور یہ کہ آسمان پر کیسا ماحول اور منظر ہوگا۔ بس یہ آسمان پر حقیقی ہیکل کا نمونہ ہے۔ یہ مخلصی کے تاریخ خدا کے کام کا بار بار دہرایا جانا ہے۔ بائبل مقدس حتیٰ کہ مخلصی کے تاریخ میں خدا اپنے لوگوں کو بلا کر انہیں عہد کے وعدے بخشتا ہے جو کہ مسیح کی آمد کے تعلق سے ہیں۔ مخلصی کے تاریخ میں ایک مشترک چیز یہ کہ خدا اپنے لوگوں کو کچھ بنانے کے لیے کہتا ہے۔ مثال کے طور پر نوح کو کشتی بنانے کے لیے کہا گیا،
موسیٰ کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا گیا، داؤد اور سلیمان کو بھی خدا نے یروشلم میں ہیکل بنانے کے لیے کہا۔ آنے والے مسیح کے نمونہ کے طور پر یہی چیز مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ یہ خدا کی حضوری اور مخلصی کی تاریخ اور عدالت کا مرکز و محور ہے۔ جس طرح نوح کی کشتی یہ ایک مرکز بن گئی جس پر خدا نے اپنے لوگ کو عدالت سے بچا لیا، پس خدا موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دکھائے گئے نمونے کے مطابق خیمہ اجتماع کھڑا کرے۔ اور یہ نمونہ کیا ہے؟ حقیقی نمونہ کیا ہے؟ یہ یسوع ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ اس ہیکل کو گرا دیں، میں 3 دن میں سے دوبارہ کھڑی کر دوں گا۔ یوحنا 2:19 نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یوحنا 2:19 میں یہ حوالہ آپ کو ملے گا۔ بعضدہ شاگردوں کو یہ احساس ہوا کہ اس نے یہ بات اپنے بدن کے بارے میں کہی تھی۔ یسوع اصل ہیکل ہے اور یہ خیمہ اجتماع یہی وہ نمونے تھے جو آنے والے مسیح کی عکاسی کرتے تھے تو وہ کیسا ہوگا۔ پس آج ہم ہیکل کے بارے میں سوچ و بچار کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ خیمہ اجتماع باغ عدن کی بحالی کا نمونہ ہے، اس لیے اس کا کھوج باغ عدن ہی تک جاتا ہے۔ یہ سوختنی قربانی کا مذبح ہے، پھر ہاتھ پاؤں دھونے کا برتن، پاک مقام اور پھر پاک ترین مقام۔ لیکن جب انسان نے گناہ کر لیا تو اسے خدا کی حضوری سے باہر نکال دیا گیا، اور خدا نے پیدائش 3 باب میں کروبیوں کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد آدم اور ہوا کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پیدائش 4 باب آدم کی نسل قائن اور حابل سے کہا گیا کہ وہ قربانی اور ہدیہ جات خدا کے حضور لے کر آئیں، لیکن قائن کے معاملہ میں وہ تو خدا کے حضور مقبول ہدیہ گزرانے میں ناکام ہوا اور خدا کی حضوری سے دور چلا گیا۔ یہی زوال کی راہ ہے کہ لوگ خدا کی حضوری سے نکل جائیں۔ وہ لوگ جو خدا کی حضوری سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں واپس آنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاک مقام میں اپنی تقدیس کے ساتھ آئیں۔ انہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاک مقام میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے خیمہ اجتماع کی طرف لوٹنا۔ خدا ہمیں واپسی کی راہ دکھا رہا ہے۔ ہمیں دروازے سے داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوخت نکلوانے کے مذبح اور ہاتھ پاؤں دھونے کی جگہ سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہوگا جہاں پر ہم حیات کے درخت میں سے دوبارہ پھل کھا سکیں۔ ان چیزوں پر باری باری غور و فکر کریں۔ ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ یسوع ہمارا راستہ ہے۔ خیمہ اجتماع اگرچہ یہ عہد عتیق میں دیا گیا تھا لیکن اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم یسوع سے ملاقات کر سکیں اور واپسی کی راہ پر گامزن ہو سکیں، جیسا کہ یوحنا 14:6 میں لکھا ہے۔ یہ نئے عہد نامہ میں یوحنا کی انجیل کے 14:6 میں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات اقدس کے تعلق سے کہا، اپنی ذات اقدس کے بارے میں اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہمیں واپس آنے کے لیے یوحنا کہ انجیل کے مطابق یوحنا 14:6 کے مطابق ہمیں اس راہ کو اختیار کرنا ہوگا جو زندگی کی طرف جاتی ہے، اور وہ راستہ یسوع ہے۔ یوحنا 14:6 میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا یسوع مسیح کے منہ کا یہ کلام ہے کہ وہ راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں اسی راہ سے گزر کر زندگی تک پہنچنا ہے۔ یوحنا 14:6 یسوع راستہ ہے۔ ہمیں واپس آنے کے لیے یوحنا 1:14
1 باب 14 آیت، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال، جو فضل اور سچائی سے ممور ہے۔ لکھا کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، رہنے کے لیے یونانی لفظ سکے ناؤ ہے، جو کہ لفظ شاکن سے محفوظ ہے، اور اس کا معنی ہے خیمہ لگانا۔ پس کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اس کا خیمہ آدمیوں کے درمیان یسوع شروع ہوئی سی خیمہ اجتماع کی عکاسی کر رہا ہے، جو ہمارے پاس آسمان سے اترا، اور اس نے ہمارے درمیان خیمہ لگایا۔ خیمہ اجتماع جلال اور سچائی ہے۔ یوحنا 11 باب 29 آیت، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو دیکھا تو اس بات کا اقرار کیا، دیکھو خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یسوع ہی یوحنا 1 باب 29 آیت کے مطابق وہ برہ ہے جو اس دنیا کے گناہ اٹھا لے گیا۔ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ قربانی میں جو چیز گزرانی جاتی ہے وہ ہے برہ، اور وہ بیان کرتا ہے کہ یسوع برہ کے طور پر آیا، بعد ازاں اسے ہیکل کے طور پر بیان کیا گیا۔ یوحنا 2 باب 19 سے 21 آیت، یوحنا 2 باب 19 سے 21، اور عطا کے سردار کہیں جو ہماری طرف سے قربانی گزرانتا ہے۔ عبرانی 9 باب 11 سے 14 آیت، آئیں پھاٹک اور دروازے کے بارے غور کریں۔ خدا کے قریب آنے کے لیے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہم پھاٹک دروازے سے گزریں۔ خیمہ اجتماع میں 3 دروازے ہیں: صحن کا دروازہ، خیمہ اجتماع کا دروازہ، مقدس سے پاک مقام میں داخلے کا دروازہ، اور پھر پاک ترین مقام کا پردہ۔ ہمیں ان 3 دروازوں سے گرنا ہے۔ زبور 118 اور 19 سے 20 آیت تک، صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خدا کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں اور آپ اس دروازے سے داخل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ کیسے؟ یسایہ 26 باب اور 1 اور 2 آیت، اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کے فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات کو مقرر کرے گا، راست کار ہی اس میں سے گزر سکیں گے۔ نئے عہد نامہ میں متی 7 باب 13 سے 14 آیت تک، تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ راستہ جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے کشادہ ہے، اور اس میں سے گزرنے والے بہت سے ہیں، لیکن زندگی کی راہ کی طرف جانے والا دروازہ تنگ ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ہماری اپنی کوئی راستہ بازی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح یسوع سے ایمان کے وسیلہ توبہ کرنے سے راستہ بازی کی بخشش مفت پاتے ہیں۔ بس یسوع ہمارا دروازہ ہے، ہمیں اس میں سے داخل ہونا ہے۔ ہم یسوع کے پاس آتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ نجات کا دروازہ ہے۔ اعمال 4 باب 12 آیت، آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ اعمال 4 باب 12 آیت، آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ اور پھر عبرانیوں 10 باب 19 سے 20 آیت تک، بس آئے بھائی، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ ایک ہی ہے جو ہمارے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ یسوع نے کہا میں دروازہ ہوں۔ یوحنا 10 باب 9 آیت، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر اب باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ یوحنا 14 باب 6 آیت، یسوع نے اس سے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، جس کا میں نے پہلے بھی بیان کیا، کوئی میرا وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ دوسری بات، ان سب باتوں سب کے لیے یسوع ان سب کے لیے دروازہ ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔
یسوع ایمان لانے والوں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ یوحنا 3:16 میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہ ہے خدا کی محبت کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا۔ پاک ترین مقام میں حیات کا درخت ہے جہاں سے لوگ اپنی زندگی کا وعدہ حاصل کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں سے رومیو 10:13 کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے داخل ہوں۔ ہم یسوع پر ایمان کا اقرار کریں کہ اس کے وسیلہ سے ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ خیمہ کے باہر جنگلی جانور بھیڑیے وغیرہ بھی تھے، تپتا صحرا بیابان، جھلسا دینے والی گرمی تھی۔ آئیں مسیح یسوع پر اپنے ایمان کا اقرار کریں اور اس پاک ترین مقام میں داخل ہو جائیں جس کی راہ خدا یسوع مسیح نے فراہم کر دی ہے۔ متی 23 باب اور اس کی 13 آئے ریاکار فقیر فریسی، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی کیوں لوگوں پر بند کرتے، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ ہی داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اس کے بعد سوختنی قربانی کا مذبح، دوسرا مقام جہاں پر سوختنی قربانی جلائی جاتی تھی۔ لازم ہے کہ ہم اس میں بھی داخل ہوں۔ خروج 27 باب 1 اور تو کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا، وہ قربان گاہ چوکھنٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو۔ سوختنی قربانی کا یہ مذبح مسیح کی صلیب کو بیان کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مصلوبیت رومی افسران نے کسی شخص کو ہلاک کرنے کے لیے مقرر کی تھی۔ بدترین مجرموں کو اس پر ہلاک کیا جاتا تھا۔ یہ بنی نوع انسان کو سزا دینے کا ایک ظالمانہ طریقہ تھا۔ یہ انتہائی تکلیف دینے کے لیے تھا تاکہ مجرم زیادہ دیر تک دکھ اٹھائے اور پھر مر جائے۔ یسوع اسی دن مر گیا تھا، لیکن بالعموم لوگ صلیب پر لٹکائے جاتے اور وہ جلدی نہیں مر جاتے تھے۔ وہ دکھ اٹھاتے اور کم از کم 3 دن یا ہفتہ بھر اور حتیٰ کہ 2 ہفتے تک صلیب کا کرب اٹھاتے۔ صلیب کے نیچے ایک جگہ ہوتی تھی جہاں کسی شخص کو صلیب دیا جاتا تھا۔ مجرم اپنا پاؤں اس پر رکھ سکتا تھا، کیونکہ جب اسے صلیب پر لٹکایا جاتا تھا تو اس کا دم گھٹ رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس کا سارا جسم تو نیچے کی طرف لٹکا ہوتا تھا۔ ہنسلی کی ہڈی باہر کو نکل آتی تھی اور اس وجہ سے اس کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ وہ صلیب کے نچلے حصہ پر پاؤں رکھنے والی جگہ پر پاؤں سے زور لگا کر اوپر ہو جاتے اور یوں سانس لینے کے قابل ہو جاتے تھے۔ اور چونکہ وہ کمزور ہو چکے ہوتے تھے، وہ بار بار یہ عمل دہراتے تھے تاکہ وہ سانس لیں اور مر نہ جائیں۔ ان کا دم نہ گھٹے۔ اوپر سے سورج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا تھا۔ گرمی سے ان کا بدن جلتا تھا۔ یہ گرمی اندرونی اعضاء پر بھی اثر انداز ہوتی تھی، ایسا کہ ان کا اندر باہر سبھی ابلنے لگتا تھا۔ انہیں پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا، وہ پیاس سے مر رہے ہوتے تھے۔ یہ گویا سوختنی قربانی ہوتی تھی جو عہد عتیق میں گزرانی جاتی تھی۔ قربانی کے مذبح پر جانور ذبح کر کے پیش کیا جاتا تھا اور خون نچوڑ لیا جاتا تھا اور جانور کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ اس کے جسم کے چاروں اعضاء الگ کر دیے جاتے تھے۔ معدہ کھول دیا جاتا تھا اور اس میں سے انتڑیاں اور گوبر نکال کر انہیں بھسم کر دیا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ صلیب پر مسیح یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونکے گئے۔ مسیح یسوع کا پہلو بھی نیزے سے چھیدا گیا اور اس کا خون صلیب پر بہہ گیا۔ بس کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مصلوبیت سوختنی قربانی کی طرح ہوتی تھی۔ یسوع کو صلیب پر مرنا پڑا۔ بعض جانوروں کو سوختنی قربانی کے لیے عہد عتیق میں سوختنی قربانی کے لیے اپنی جان دینا پڑتی تھی تاکہ کفارہ دیا جائے، لیکن یسوع نے کہا، میرے پاس آؤ، میں دروازہ ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔
میں اپنی مصلوبیت کے وسیلہ سے کفارہ دوں گا۔ یہی یسوع نے ہمیں مہیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس مقام تک آنا ہے جہاں پر کاہن اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں۔ یہ مصلوبیت سوختنی قربانی کی تصویر کشی ہے۔ خداوند نے اپنا آپ قربان کر کے ہمارے لیے راہ کھولی ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے راہ مہیا کی ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ تھا جو یسوع نے دیا۔ اسی لیے تو یسوع نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں دروازہ ہوں۔ اب آپ کو کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، قربانی دی جا چکی ہے۔ یسوع ہی ہمیں پاک کرتا ہے۔ خروج 30 باب 18 سے 21 آیت، اس میں پانی بھر دینا، اہرون اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں، خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو، یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مار نہ جائیں۔ یہ اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل ہوگا۔ پاک مقام میں داخلے سے قبل انہیں ہاتھ پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا وہ زندگی کا پانی ہے۔ یوحنا 3 باب اور 5 آیت، یسوع نے نیقودیمس سے کہا تھا کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے روح اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ روح اور پانی سے پیدا ہونا، پانی تو ہمارے گناہ کو دھو ڈالتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 4 باب 14 میں مزید وضاحت کی۔ یسوع نے سامری عورت سے مخاطب ہو کر کہا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں سے دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یوحنا 7 باب 37 آیت۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے یسوع ابھی اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا۔ خیموں کی عید کے دوران لوگ پانی کے لیے دعا کر رہے تھے تاکہ انہیں سال بھر پانی میسر ہو۔ 30 آیت کو غور کریں۔ یسوع ہے وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، پاک مقام جہاں پر ہم روٹی حاصل کرتے ہیں اور نور کی برکت پاتے ہیں۔ اور یہ روٹی کیا ہے؟ یسوع ہی آسمان سے اترنے والی روٹی ہے۔ یسوع نے کہا، میں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتر کر زندگی بخشتی ہے۔ یوحنا 6 باب 51 آیت، میں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، لیکن جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا بدن ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں زندگی پانے کے لیے یسوع کے پاس آنا ہوگا۔ یسوع ہی زندگی ہے، یسوع ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، خدا یسوع مسیح نے اپنا بدن پیش کیا اور کہا، یہ وہ میرا بدن ہے جو روٹی کو پیش کرتا ہے، جس طرح بیابان میں بنی اسرائیل کو مان دیا گیا۔ یسوع ہی وہ زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ مکاشفہ 8 باب 3 اور 4 آیت، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اونٹ سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا اونٹ دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس اونٹ کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ کلام ہی وہ نور ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ ہماری زندگی میں ایک جاری رہنے والا عمل ہے۔ ہمیں کلام کو لینا ہے، ایمان کی زندگی میں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے، جہاں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم نجات پاتے ہیں، روح القدس کے پانے کے بعد ہم خدا کے کلام کے فہم و ادراک میں ترقی کرتے ہیں۔
ہمیں پاک ترین مقام میں داخل ہونا ہے، لیکن پاک ترین مقام میں داخل ہونے سے پہلے بخور کی قربان گاہ بھی تھی، اور یہ ایمانداروں کی دعاؤں کو پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد پردہ ہے، خروج 26 باب 33 آیت، اور پردہ کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا۔ یسوع ہی آسمان سے اترنے والی روٹی ہے۔ پاک ترین مقام پر ہمیں زندگی اور زندگی کی روٹی ملتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتر کر، یہ زندگی کی روٹی یسوع ہی دیتا ہے۔ یسوع ہی زندگی کی روٹی ہے، اور یسوع نے واضح کہہ دی کہ اگر تم میرا بدن نہ کھاؤ اور میرا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہے۔ اور یسوع ہی اپنا بدن پیش کرتا ہے۔ یسوع نے آسمان سے اتر کر لوگوں کو زندگی بخشی، کیونکہ وہی ہے جو آسمان سے اتر کر زندگی بخشتا ہے۔ اور پھر خدا نے انہیں کہا کہ وہ چراغ دان بنائیں، اور خدا نے انہیں کہا کہ وہ چراغ دان بنائیں۔ یسوع زندگی کا نور ہے۔ یوحنا 1:4 میں لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ نور زندگی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ انجیل میں بہت ہی عام موضوع ہے، خاص طور پر یوحنا کی انجیل میں بیان کیا گیا کہ یسوع نور ہے۔ تخلیق میں نور ہی وہ پہلی چیز تھی جسے پیدا کیا تھا۔ نور سورج ہے جو فطری طور پر اس دنیا کو روشن رکھتا ہے۔ یہ خدا کی جلال کا نور ہے۔ یسوع خدا کے کلام کا نور ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آسمان کی بادشاہی سے صادر ہوتا ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یسوع نے کہا وہ دنیا کا نور ہے، جو اس کی پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ جب تک میں اس دنیا میں ہوں، میں دنیا کا نور ہوں۔ یسوع نے یوحنا 8:9 میں 9 میں بھی یہ بات کہی، اور پھر بخور کی قربان گاہ پاک مقام میں تھی۔ خدا نے بخور کی قربان گاہ بنانے کا بھی حکم دیا تھا، اور یہ کیکر کی لکڑی کی بنائی گئی۔ یہ قربان گاہ پردے کے سامنے عہد کے صندوق کے قریب تھی۔ یہی پر خدا موسیٰ سے ملاقات کرتا تھا۔ مکاشفہ 8:3 اور 4 آیت۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود سوز دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس کا عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ کلام ہی وہ نور ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی نور تھا۔ یہ ہماری زندگی میں جاری رہنے والا عمل ہے، ایمان کی زندگی میں درجہ بدرجہ آگے بڑھنے والا عمل، جہاں ہمارے گناہ معاف ہونے کے بعد نجات پانے اور روح کو پانے کے بعد ہم خدا کے کلام میں ترقی کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو کھانا ہے، ہمیں خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے اور اسے سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے۔ ہمیں پاک ترین مقام میں داخل ہونا ہے، لیکن پاک ترین مقام میں داخل ہونے سے پہلے بخور کی قربان گاہ تھی۔ یہ ایمانداروں کی دعاؤں کو پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد پردہ، خروج 26:33 آیت، اور پردہ کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا
اور شہادت کے صندوق کو وہی پردہ کے اندر لے جانا، اور پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا، لیکن یسوع نے ہمارے لیے پردہ کھول دیا تھا کہ ہم داخل ہو سکیں۔ مرکز 15 باب 37 سے 38 آیت تک۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عبرانیوں 4 باب 16 آیت۔ پس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہم فضل کے تخت کے سامنے آنے کے قابل ہیں کیونکہ یسوع ہمارے لیے جان قربان کر چکا ہے۔ یسوع مر گیا، اس کا بدن ہمارے لیے نوچا گیا، اس طرح وہ بھی اوپر سے نیچے تک، پردہ بھی اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اور پھر آخر میں عہد کا صندوق، خدا نے موسیٰ کو ہدایت دی کہ کس طرح کی لکڑی کا صندوق تیار کرنا ہے، اس کا حجم یعنی لمبائی چوڑائی سب کچھ بتایا گیا۔ عبرانیہ 9 باب 4 آیت میں لکھا ہے، اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سے سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہارون کا ساتھ عہد کی تختیاں تھیں۔ اول من رکھنے کے لیے سونے کا مرتبان، عہد کی 2 لوہیں یعنی 10 احکام، اور تیسری چیز ہارون کا پھلا پھولا عصا۔ یسوع ہی عہد کے صندوق کی تکمیل ہے، وہی خدا کی حضوری کی تکمیل ہے، وہی کفارے کا مرکز ہے۔ اور یہ 3 چیزیں یسوع زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری، وہی حقیقی من ہے، وہی جو آسمان سے اتر کر زندگی دیتی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے بارے میں کلام ہے۔ عہد کی 2 لوہیں خدا کے کلام کی معمولی کو بیان کرتی ہیں۔ یسوع کلام خدا ہے، وہی سچائی اور فضل ہے، وہی خدا کے کلام کی تکمیل ہے، وہی کلام ہے جو آسمان سے اترا، وہی ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔ ہارون کا پھلا پھولا عصا مسیح کے جی اٹھنے کو پیش کرتا ہے۔ یہ ایک مردہ عصا تھا، لیکن لکڑی کی محض ایک چھڑی، لیکن یہ پھلی پھولی یہ مسیح کے جی اٹھنے کو پیش کرتی ہے۔ پس عہد کا یہ صندوق جس پر خدا کی حضوری ٹھہرتی تھی، یسوع جس کے وسیلہ سے ہم آسمانی باپ سے مل سکتے ہیں، اس لیے تو یسوع عہد کا صندوق ہے۔ یسوع نے کہا، میں راہ حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خیمہ اجتماع ہے، یہی وسیلہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم باپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع دروازہ ہے، یسوع ہمارا کفارہ ہے، یسوع وسیلہ نجات ہے۔ اس نے اپنی قربانی اور کفارہ کے وسیلہ سے راہ کھول دی، وہی راہ ہے، کیونکہ وہی ہمیں پاک مقام تک رسائی کا، بلکہ پاک ترین مقام تک رسائی کا حق بخشتا ہے۔ وہی ہمیں اپنا روح عطا کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ و فہم حاصل کریں، روٹی کھائیں اور نور حاصل کریں۔ یہ پاک مقام سچائی ہے۔ ہم خدا کے کلام کی سچائی کو سمجھتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی یعنی کلام کو سمجھتے اور روشنی حاصل کرنے سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ روشنی ہمیں توفیق بخشے گی کہ ہم دیکھ سکیں۔ پس یسوع راہ حق اور زندگی بن گیا، یہی راہ نجات اور مخلصی کا وسیلہ ہے۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ مسیح یسوع کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے اس راہ کو پانے والے ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی میں پاک مقام کا فہم و ادراک حاصل ہو، زندگی کی روٹی کھائیں، کلام کے وسیلہ سے نور حاصل کریں۔ ہم اپنی دعائیں بخور کی مانند پیش کرنے والے ہوں تاکہ فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے جانے والے ہوں، اور خدا ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا شرف حاصل کرے۔ جب اس کا تخت لگ جاتا ہے تو وہ زندگی بخشتا ہے۔ ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے آسمانی باپ سے ملیں،
کیونکہ یسوع ہی وحد وسیلہ نجات ہے، یسوع ہی زندگی کی روٹی ہے، یسوع ہی کلام خدا ہے، یسوع ہی وہ من ہے جو آسمان سے اترا۔ ہاللیلویہ۔ ہم اسی کے وسیلہ سے پاک ترین میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم اس روحانی روٹی کو کھائیں اور اب تک زندہ رہیں، ابدی نور حاصل رہیں اور ہمیشہ کے لیے تاریکی سے چھوٹ جائیں۔ یسوع کے وسیلہ ہی سے ہمیں اس کی خدا باپ کی حضوری میں جانے کا شرف حاصل ہوگا، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں موقع عطا کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یسوع راہ پر زندگی ہے، ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے معافی حاصل کر سکیں، ہم آب حیات کو پائیں، تیرے روح کو حاصل کریں تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، ہم زندگی کی روٹی کھا سکیں، تیرے نور کو حاصل کر سکیں، تیری حضوری میں داخل ہو سکیں، تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور تجھ سے تیری حضوری کو پائیں، تیرے تخت کے وسیلے سے اپنی زندگی پا سکیں۔ تیرا شکر تیرے فضل اور تیری رحمت کے لیے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو عظیم خدا ہے جس نے انسان سے محبت رکھی اور اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تیرے فضل سے ہم برکت پائیں۔ تیرا شکر ہو۔ اس سیمینار کے لیے خداوند تیرا شکر ہو۔ بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے سیمینار کے وسیلے سے زندگی پائی۔ اس سیمینار کے وسیلے سے باپ ہمیں توفیق دے کہ تیرے کلام کو حاصل کریں، کیونکہ یہ زندگی بخشتا ہے۔ ہم تیرے کلام اور عجائب کو لیے ہوئے تیار ہو جائیں جو تو کرتا ہے بلکہ ہمارے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے، ہم ان کاموں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے کر سکیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔